ایک ایسا ملک جو کئی دہائیوں سے پابندیوں، خطرات اور محاصروں میں گھرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی مضبوطی سے کھڑا ہے۔ نہ کوئی بہت بڑی فوج، نہ کھربوں ڈالر کا بجٹ، پھر بھی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان سے لڑنا انتہائی مشکل ہوگا۔ آئیے آج اس تجزیے میں دیکھتے ہیں کہ ایران نے آخر دنیا کی سب سے غیر متوقع جنگی حکمت عملیوں میں سے ایک کیسے بنا لی۔ تو سوال یہی ہے کہ ایک ایسا ملک جس پر اتنی پابندیاں ہوں اور جس کا بجٹ بھی محدود ہو، اسے شکست دینا اتنا مشکل آخر ہے کیوں؟ اس کا جواب روایتی فوجی طاقت میں نہیں ہے، بلکہ ایک بالکل ہی الگ اور غیر متوقع سوچ میں چھپا ہے۔ اگر ایران کی اس پوری حکمت عملی کو صرف 3 لفظوں میں سمیٹنا ہو تو وہ یہ ہیں: غیر متوقع، یعنی ایسے حملے کرنا جن کا دشمن سوچ بھی نہ سکے، حالات کے مطابق ڈھل جانے والی، یعنی جنگ کے دوران تیزی سے اپنی چالیں بدلنا، اور لچکدار، مطلب ایک ایسا سسٹم جو حملے سہ سکے اور ٹوٹنے کے بجائے دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ اس پوری حکمت عملی کی بنیاد ایک خاص تصور پر ہے جسے موزیک ڈیفنس اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ اس کا مقصد دشمن سے زیادہ طاقتور بننا نہیں، بلکہ ایک بالکل مختلف انداز سے لڑ کر اسے الجھا دینا ہے۔ تو یہ موزیک طرز کا دفاع آخر ہے کیا؟ سوچیں، ایک بڑی فوج کے بجائے بہت سے چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اب اگر حملہ آور کسی ایک جگہ کو نشانہ بناتا بھی ہے تو باقی سارے یونٹس اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پورے سسٹم کو ایک ساتھ تباہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ ایک بڑا شیشہ توڑنا کتنا آسان ہوتا ہے نا؟ لیکن اگر آپ کو ہزاروں چھوٹے چھوٹے پتھر توڑنے ہو تو یہ تقریباً ناممکن ہے۔ بس یہی اس دفاعی حکمت عملی کا مرکزی خیال ہے۔ اور یہ جو موزیک حکمت عملی ہے نا، یہ اصل میں ایک بڑے نظریے کا حصہ ہے جسے ایسیمیٹرک وارفیئر یا غیر متناسب جنگ کہتے ہیں۔ اس میں آمنے سامنے کی ٹکر سے بچا جاتا ہے۔ مقصد دشمن کو طاقت سے ہرانا نہیں، بلکہ غیر روایتی طریقوں سے اسے الجھانا، اس کی رفتار کو کم کرنا اور آخر میں اسے تھکا دینا ہے۔ روایتی اور غیر متناسب جنگ میں فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف ایک بڑی فوج ہوتی ہے، مہنگے ہتھیار ہوتے ہیں اور مقصد ہوتا ہے دشمن پر غالب آنا۔ دوسری طرف چھوٹے سستے یونٹس ہوتے ہیں جیسے ڈرونز اور تیز کشتیاں، جن کا مقصد دشمن کو تھکا کر الجھا دینا ہے۔ یہ طاقت کی جنگ نہیں، یہ صبر اور حکمت عملی کی جنگ ہے۔ اچھا، اس حکمت عملی کا جو پہلا ستون ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کا ہوشیاری سے استعمال، خاص طور پر ڈرونز اور میزائل، جنہوں نے جدید جنگ کا سارا حساب کتاب ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ دیکھیں، ایران کی اصل طاقت اس کے وسیع پیمانے پر بنائے گئے میزائل اور ڈرونز ہیں۔ پابندیوں کی وجہ سے مہنگے لڑاکا طیارے بنانا تو مشکل تھا، تو انہوں نے ایک الگ راستہ اپنایا: ہزاروں کی تعداد میں سستے لیکن کارآمد ڈرونز اور میزائل تیار کرنا۔ یہ مقدار کو معیار پر ترجیح دینے کی ایک بہترین مثال ہے۔ اب ذرا اس پر غور کریں، ایک بہت مہنگی مشین کھونے کا خطرہ مول لینا بہتر ہے یا پھر 100 سستی مشینیں؟ یہی وہ سادہ سا حساب ہے جو ایران کی ہتھیاروں کی تیاری کی حکمت عملی کے پیچھے ہے۔ یہ جدید جنگ کی ایک بدلتی ہوئی حقیقت ہے۔ زمین سے ہٹ کر اب ذرا سمندر کی طرف چلتے ہیں، جہاں اس حکمت عملی کا دوسرا ستون نظر آتا ہے، یعنی اہم آبی گزرگاہوں پر کنٹرول۔ یہ جغرافیہ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی حکمت عملی ہے۔ یہاں سب سے زیادہ توجہ آبنائے ہرمز پر ہے، جو دنیا بھر میں تیل کی ترسیل کی شہرگ ہے۔ اس تنگ سی گزرگاہ پر کنٹرول کا مطلب ہے کہ آپ عالمی معاشیت پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، اور یہ صلاحیت کسی بھی بڑی فوجی طاقت سے زیادہ بڑا ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ان کا بحری نظریہ کھلے سمندر پر غلبہ حاصل کرنا ہے ہی نہیں، بلکہ تنگ آبی گزرگاہوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کے لیے تیز رفتار حملہ آور کشتیاں، ساحلی دفاعی نظام اور چھوٹے پھرتیلے اور غیر متوقع حملے جیسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں آخری اور سب سے اہم ستون پر، ایک لچکدار جنگی مشین، ایک ایسا تنظیمی ڈھانچہ جو اس فوجی نیٹ ورک کو انتہائی مضبوط اور ہر حال میں باقی رہنے کے قابل بناتا ہے۔ اس نظام کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہت زبردست ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ایک درخت کی ایک شاخ کاٹ دیں، لیکن درخت پھر بھی بڑھتا رہتا ہے۔ مطلب نظام کا ایک حصہ تباہ ہونے سے پورا سسٹم نہیں رکتا۔ تو یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ اس کے 3 اصول ہیں۔ پہلا، کمانڈ کو غیر مرکزی رکھا گیا ہے، یعنی بہت سی یونٹس خود فیصلے کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر ایک کمانڈ سینٹر تباہ ہو بھی جائے تو باقی نیٹ ورک کام کرتا رہتا ہے۔ اور تیسرا،
اسی لچک کی وجہ سے کسی ایک لیڈر یا ایک یونٹ کو نشانہ بنانے سے پوری جنگی مشین رکتی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارا فلسفہ سب سے زیادہ طاقتور ہونے کے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ اس بارے میں ہے کہ کس کو توڑنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ طاقت کے بجائے برداشت اور لچک کی جنگ ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ کیا کم لاگت والی ٹیکنالوجی، جغرافیائی کنٹرول اور غیر مرکزی کمانڈ کا یہ ملاپ جدید جنگ کا نیا نمونہ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے وقت میں جنگی حکمت عملیوں کی سمت طے کر سکتا ہے۔